السلام علیکم. پچھلی بار جب ہم کلاس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو سینٹرل بینک کا کر رہے تھے. سینٹرل بینک کی افادیت اب آپ کی کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی, کچھ آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے سینٹرل بینک ہمارا آگے رول پلے کرتا ہے. سارے بینکوں کو, چاہے وہ کمرشل انسٹیٹیوشن ہو یا نان کمرشل انسٹیٹیوشن ہو, نان بینک فائنانس انسٹیٹیوشن ہو یا دوسرے جو اور ادارے ہیں, کس طرح سے سینٹرل بینک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا. خاص طور سے آئی ایم ایف کا رول بھی اندازہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سینٹرل بینک اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہی کرتے کرتے اس کو پھر اسٹیٹ بینک کی شکل میں یہاں ہمارا آگے رول شروع ہو جاتا ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور آزاد 1947 میں ہوا تو اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی سینٹرل بینک تھا اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ بینک تھا. یہ ضرورت بہت محسوس کی گئی اور 1 سال تک ہمارے پاس کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن اپنا ہمارے ملک کا, یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اب کہلانے لگا یا جو اب سامنے آ گیا ہے, وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. اور ہوتا کیا تھا, تمام جب اس طرح کے ڈائریکشنز ہوتے تھے یا گائیڈ لائنز ہوتی تھیں تو وہ ریزرو بینک آف انڈیا احکامات جاری کرتا تھا. اگست 1947 کے بعد جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے تو یہ بہت دنوں تک یہ رول پلے کرتا رہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریزرو بینک آف انڈیا, جو اس وقت انڈیا کا سینٹرل بینک تھا. کیونکہ ظاہر ہے اکانومی ہماری انڈیپینڈنٹ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو کوئی نظام سیٹ اپ ہوتا ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں وقت تو لگتا ہی ہے. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی جب کرنے چلتے ہیں, کوئی بات کرنے چلتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو اس کے ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں. جب آپ اس کے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں تو وہ چیز ظہور پذیر ہو جاتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے. تو اٹ نیڈز اے لاٹ آف پریپریشن اینڈ اسپیشلی وین اٹ از دا کریشن آف اے نیو اسٹیٹ. تو نیچرلی جتنی بھی اکانومی ہے وہ گورن کرتی ہے سارے سینٹرل بینک کے حساب سے. اب جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو نیچرلی جو پہلے تھا اسی کے حساب سے وہ رول چلتا رہا اور وہ ریزرو بینک آف انڈیا اپنا کرتا رہا. جب یہ محسوس کیا گیا کہ اب ہماری اکانومی الگ ہو گئی ہے, ہم اب آزاد ہو گئے ہیں, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹلی اپنے سارے کام کرنے چاہیے. جب ہمیں یہ محسوس ہوا تو اس کے بعد کیا قائم ہوا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور جب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ظہور پذیر ہوا تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا کاسٹ ہم نے انکر کی. آن 30th December 1948 the British government's commission distributed the Bank of India's reserves between Pakistan and India. 30% for Pakistan and 70% for India. یہاں دیکھنے والی بات کیا ہوتی ہے, دیکھیں ہر جگہ ہمارے ساتھ ڈنڈی لگی. اب جو لاسز تھے وہ ہمارے شیئر ان کا زیادہ ہو گیا, جو ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں ملا. The losses incurred in the transition to independence were taken from Pakistan's share, a total of 230 million. جب ہم نے یہ دیکھ لیا, محسوس کر لیا اور یہ اندازہ ہو گیا, آپ نے بھی دیکھا کہ جتنے لاسز تھے ہمارے وہ 230 ملین وہ ہمیں ٹرانسفر کر دیے گئے. اب ایک ایسی اسٹیٹ جو نیولی کریٹڈ ہو اس کو آپ نے لاسز بھی ٹرانسفر کر دیے, تو از اٹ جسٹیفائڈ؟ No, not the least. لیکن but we could not do anything. So what was ultimately practiced was creation of the State Bank of Pakistan. Again we would see what steps were taken as far as the creation of the State Bank of Pakistan is concerned. In May 1948, Mr. Jinnah took steps to establish the SDP immediately. These were implemented in June 1948 and the State Bank of Pakistan commenced operation on July 1, 1948. You could just see for yourself the reason for it. ہمارے جتنے losses تھے, بھئی بات تو یہ ہوئی ایکوٹی کی بات جہاں پہ آتی ہے, جسٹس کی بات آتی ہے, فیئر پلے کی بات آتی ہے, جوڈیشس ہونے کی بات آتی ہے, تو جو losses ہمیں تھے ہمیں تو بلکہ کم دینے چاہیے تھے, کیونکہ ہمارا تو ہر چیز جو تھی وہ نئی کریٹڈ تھی. اب اس میں کیا ہوا, ہمیں losses زیادہ دے دیے گئے. 70% جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلا گیا
جو شیئر تھا 30% پاکستان کی طرف آیا. جب 30% پاکستان میں آیا تو کیا ہوا, وہ ہمیں اس میں لاسز آ گئے. تو نیچرلی اب یہ بتائیے کہ ہماری اکانومی کو اسٹیبلائز ہونے میں کتنی مشکل اور دقت ہوئی ہوگی جب ہم نے سینٹرل بینک, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ہے, اس سے لاسز سے ہی شروع ہوا. تو نیچرلی اٹ واز the difficult proposition which the قائد اعظم undertook for him. اور لیکن انہوں نے ریئلائز کیا, انہوں نے دیکھا سمجھا کہ یہ بات اب زیادہ بننے والی نہیں ہے, یہ کام ایسے نہیں چلے گا, کیونکہ پھر ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا, کیونکہ کوئی ہمارے پاس ایسا ادارہ نہیں تھا جو مانیٹر کرے, جو سپروائز کرے, جو گائیڈ لائنز فراہم کرے کمرشل انسٹیٹیوشنز کو. تو نیچرلی یہ دیکھ کر پھر قائد اعظم نے فوری طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وجود میں آ گیا, اور وہ تاکہ اکانومی کو کوئی ایک ڈائریکشن تو مل سکے. نیچرلی اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں. یہ گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور یہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرواتا ہے کہ یہاں پہ کوئی رول آف لا ہے, یہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اٹ از کنٹرولبل, اٹ از مینیجبل, اور اس کے جب تک یہ رول فالو نہیں کیے جائیں گے آپ کی اکانومی کو گروتھ نہیں ہوگی. تو نیچرلی یہ ساری چیزیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ اس کا جو مینجمنٹ اسٹرکچر ہے وہ کیا. آئے دن پہلے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ڈائریکٹلی کنٹرول میں ہے کس کے, گورنمنٹ کے. کوئی بھی آرگنائزیشن اگر ہوتی ہے, کوئی اگر دوسرا کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ لیجسلیشنز, وہ رولز, وہ گائیڈ لائنس نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ انڈیپینڈنٹ اکانومی ویو نہ کی جا سکے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ریکوائرمنٹ ہوئی تو دیکھا اور محسوس یہ کیا گیا کہ اس کو فلی اٹانومس کر دو. تو فلی اٹانومس اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا. اب اس کا مینجمنٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ اسٹرکچر کیا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر چیئر پرسن with other 9 directors. The principal officer of the State Bank of Pakistan is the governor. During December 2005, the President of Pakistan appointed Dr. Shamshad Akhtar as the new governor of the State Bank for a 3-year term to replace Dr. Ishrat Hussain, who retired on December 1, 2005. یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہے یہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے امریکہ میں جب بھی گورنر ان کے اسٹیٹ بینک کا یا سینٹرل بینک کا اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی رول ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ فریم ورک اس کے فنکشنز کا بنانا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے بات کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جب تک انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس نہیں ہوگا ہمارا انسٹیٹیوشن یہ اسٹیٹ بینک, اس وقت تک ہم اس میں کوئی اکانومی میں ٹف میجرز بھی نہیں لے سکتے. کبھی کوئی پرابلم ہوگی تو نیچرلی ہمیں وی ہیو ٹو سیک اپروول فرام دا گورنمنٹ اینڈ وچ may take a lot of time. But here in this case, if it is fully autonomous, then of course you would see for yourself that every action would be taken independently in view of the economic scenario. جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے, جو کچھ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے, جو پبلک یا میسز کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, وہ پالیسیز جو ہیں وہ سامنے کر دی جاتی ہیں. تو نیچرلی یہ جو فنکشنز ہیں اس کو ضرور ڈائریکٹلی سپرویژن میں ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی کے, اور وہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2 سال سے یہ کمپلیٹلی اٹانومس ہو گیا ہے. اب اس کے فنکشنز کو ہم نے دیکھنا ہے. انڈر دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آرڈر 1948, the State Bank of Pakistan was charged with the duty to regulate the issue of bank notes, which is of course a very important function as far as the issuance of bank notes is concerned. اب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہیں انڈیپینڈنٹ, آپ کے پاس نوٹ چھاپنے کی ایک مشین آ گئی اور آپ نے اس کو کیا کیا, استعمال کر لیا, اور وہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑی آپ نے 100, 50, 500, 1000, 2000, 5000 جتنا ڈینومینیشن کے نوٹ, کرنسی نوٹ چاہے, اور آپ نے چھاپ لیے اور اپنی ضرورت پوری کر لی. تو یہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹلی کنٹرولڈ ہو, اور اس انڈیپینڈنٹلی کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ سیکیورڈ بھی ہو.
اس کی پالیسیز بھی الگ ہوں اور جو ملک کی اکانومی کو ہمارے سہارا دے سکے, اسے بتا سکے کہ ہاں اس وقت یہ اسٹیپس ٹھیک ہیں, یہ گائیڈ لائنس اس کو پرووائڈ کر سکے. تو نیچرلی جب بھی کبھی کوئی یہ بات ہوتی ہے تو وہ فنکشن سینٹرل بینک کا سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اور یہ اس وقت سے ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے, انڈیپینڈنٹلی, اٹانومسلی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں سلائیڈ کو. Keeping of reserves with a view to securing monetary stability in Pakistan and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. A large section of the State Bank's duties were widened when the State Bank of Pakistan Act 1956 was introduced. It required the State Bank to regulate the monetary and credit system of Pakistan and to foster its growth in the best national interest with a view to securing monetary stability and fuller utilization of the country's productive resources. In February 1994, the State Bank was given full autonomy during the financial sector reforms. On January 21, 1997, this autonomy was further strengthened when the government issued 3 amendment ordinances which were approved by the Parliament in May 1997. Those included were the SBP Act 1956, Banking Companies Ordinance 1962, and Banks Nationalization Act 1974. These changes gave full and exclusive authority to the State Bank of Pakistan to regulate the banking sector, to conduct an independent monetary policy, and to set limit on government borrowing from the State Bank of Pakistan. اب دیکھنے والی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنا یہ لیجسلیشن ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آیا اور ابھی آپ سے بات ہوئی, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو فنکشن ہے, ایک تو میں نے جو ذکر کیا ایشوئنس آف بینک نوٹس which is a very important factor that plays a significant role in the development and growth of the economy. اس کے علاوہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ بینکنگ کے حوالے سے کس طرح سے اس کے پرویو میں چیزوں کو لے کے آنا ہوتا ہے. اب امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سینٹرل بینک ریگولیٹ کرتا ہے, اور وہی اسٹیٹ بینک کا بھی رول اب آ گیا. اب پھر مزید یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے پرویو میں لائی گئیں تاکہ اس کا انڈیپینڈنٹ کنٹرول ہو سکے ہر چیز پر جو ہماری اکنامکلی ہم سے وابستہ ہے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری ضرورت پیش آتی ہے. جیسے کمرشل انسٹیٹیوشنس کا کنٹرول ہے وہ اسٹیٹ بینک کے مرضی کے بغیر, جو اس کی گائیڈ لائنس ہیں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے, کیونکہ اسٹیٹ بینک مانیٹر کرتا ہے تھرو آڈیٹرز. جب وہ گائیڈ لائن بھیج دیتا ہے تو وہ تمام جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, جتنے کمرشل بینکس ہیں, ان سب کے پاس اپنے آڈیٹرز بھیجتا ہے in order to ensure that whatever guidelines, whatever policies have been enunciated by the State Bank of Pakistan are in the real spirit being implemented or not. How this happens, یہ وہ آڈیٹرز جاتے ہیں, ایک ایک اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی ڈیویشن ہے. کچھ انڈر ہینڈ ڈیلز بھی کمرشل بینکس کر لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کمرشل انسٹیٹیوشن بائر سے پیسہ اٹریکٹ کر سکیں, جو کلائنٹس ہیں, جو بورورز ہیں, انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو کچھ اس میں ڈیویشنز بھی ہوتے ہیں, اسے چاہتے ہیں اپیرنٹلی وہ کور اپ کرنا, لیکن آڈیٹرز کی جو چیل والی نگاہیں ہوتی ہیں وہ سب دیکھ لیتی ہیں, انہیں فراہم کر لیتی ہیں کہ یہ کہاں اس بینک نے گڑبڑ کی. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ان پر پینلٹیز لگاتے ہیں, اور اگر سیریس ڈیویشن ہوتا ہے تو وہ بینک کا لائسنس بھی کینسل ہو جاتا ہے. اور اسی وقت وہاں کے آڈیٹرز آ کے اسٹیٹ بینک میں رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈر ہینڈ ڈیلز ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا, انڈر ہینڈ ڈیلز کی ایک میں مثال آپ کو دوں. تمام جتنے کمرشل بینکس ہیں یہ ایک طرح سے مل کے آپس میں وہ ریٹ آف مارک اپ طے کر لیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ کمرشل انسٹیٹیوشنز اور بھی ریٹ آف پروفٹ بھی طے کر لیتے ہیں.
جب ہوتا یہ ہے کہ کہیں جب آپس میں جب یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے حساب سے پروفٹ ریٹس ہوتے ہیں, اس کے حساب سے مارک اپ ریٹ ہوتا ہے, کہیں کہیں وہ ڈیویشن ان آرڈر ٹو اٹریکٹ گریٹر انٹرسٹ آف دا بورورز, کہیں ڈپازٹ موبلائزیشن میں زیادہ ڈپازٹس انہیں لینے پڑ گئے یا فائنانسنگ زیادہ کرنی پڑ گئی ان کے دوسرے انٹرسٹ کو دیکھ کے کم ریٹ آف انٹرسٹ پہ جو کہ ایس بی پی نے پرسکرائب کر دیا ہے, اس میں کہیں ڈیویشن ہوا. 1% میں بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر کہیں آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب کتاب ہو, ڈپازٹس ہوں آپ کے, تو 1 یا 2% میں بڑا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو زیادہ مل جائے تو. اور اسی حساب سے اگر یہ فائنانسنگ کی گئی ہو 1 یا 2% کم کر دینے سے ظاہر ہے بورور کا بڑا فائدہ ہو جاتا. اس طرح کا تمام جب ڈیویشن ہوتا ہے تو اس میں یہ اسٹیٹ بینک کا یہ رول آ جاتا ہے, انہیں اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے ڈیویٹ کیا ہے. جو ہم نے گائیڈ لائنز دی تھیں, جو ہم نے پالیسیز بنائی تھیں, اس پالیسیز کے وجہ سے ڈیویشن کی وجہ سے یہ بینک جو ہے کافی آگے نکل گیا اپنے ڈپازٹس میں. دین دے وانٹ دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن not to do it, and doing so they also revert to threatening them with the cancellation of the license as well, that if they are not deterred as far as this underhand policy is concerned, they are going to suspend the license, and they have been doing it in the past as well. So it is a sign of alert, اور جس طرح سے یہ alertness create ہوتی ہے وہ پھر اسٹیٹ بینک comes down very heavily. اور خاص طور سے وہ مانیٹر کرتے ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں کمرشل بینکس کے, جو اسپانسرز ہوتے ہیں کمرشل بینکس کے. کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر میں ڈائریکٹر ہوں, میرے اور فیملی کے لوگ بھی ڈائریکٹرز ہیں اس کمرشل انسٹیٹیوشن کے, ہم نے بینک اپنا اسٹیبلش کر لیا, اور کل کو کیا ہوا, ہم نے جو اپنے اسٹیکس کے حساب سے سارا جو ہم نے لوننگ کروا لی اور جو ہمارا انٹرسٹ تھا اس میں وہ ہم نے وڈرا کر لیا. اب کیا ہے, پبلک منی ہے, ہم تو بیٹھ گئے الگ سارے پیسے اپنے نکال کے. تو پھر پابندی لگائی گئی, اور اسی پابندی لگانے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو ڈائریکٹرز ہیں, اسپانسرز ہیں, وہ کسی صورت سے بھی پیسے سارے اپنے بینک سے نکال لیں اور وہ پبلک منی سے سارا کاروبار کریں. دس از ایٹ آل ناٹ پاسبل. اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تھرو لیجسلیشن, تھرو دا پروڈینشیل ریگولیشنز ہیو امپوزڈ ہیوی پینلٹیز کہ اگر اس میں ڈیویشن ہوا کسی طرح سے تو the bank will no longer be in existence. یہ بہت اسٹینڈرڈ پریکٹس انہوں نے بنا لی, اور اس کی انہوں نے ایگزامپلس بھی دی. جتنے بھی یہ کمرشل بینکس ہیں, دیٹ از وائی دے آر انڈر پراپر مانیٹرنگ, اینڈ دس از ہاؤ دے فنکشن. ہم مزید دیکھتے ہیں, and allowed the jobs of the council to be appointed to the chief executives, boards of the nationalized commercial banks and the development finance institutions. جہاں تک development finance institutions کا ہے تو وہ ہم آگے بھی اس کا ذکر کریں گے, اس کا انڈیپینڈنٹ بھی بات آپ سے ہوگی. لیکن جو خاص طور سے اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ ہے وہ پہلے انہوں نے بتایا تھا, پہلے یہ تھا پاکستان بینکنگ کاؤنسل جو تھی وہ بیچ میں آتی تھی. جو بھی فنکشن ہوتا تھا اسٹیٹ بینک اگر گائیڈ لائنس امپوز کرتا تھا یا پاس آن کرتا تھا, اٹ واز روٹیڈ تھرو دا پاکستان بینکنگ کاؤنسل. بٹ الٹیمیٹلی وہ دیکھا کہ یہ بڑا سرکٹس روٹ بن جاتا ہے, تو پاکستان بینکنگ کاؤنسل کو ابالش کر دیا, اور پاکستان بینکنگ کاؤنسل کے بعد ڈائریکٹلی ہیڈ آفیسز جو کمرشل بینکس کے تھے ان سے انہوں نے ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا. جتنی بھی اب پالیسیز ہیں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہیں, اور چیف ایگزیکٹوز آف دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن آر ہیلڈ ریسپانسبل فار واٹ ایور ایکشن the commercial institutions are taking therein, whether it is the board of directors, whether it is the members management committee, or if it is being implemented down the line. تو جو بھی implementing body اس organization میں ہے, they are directly held responsible as well as accountable as far as the guidelines are concerned. اور اسے وہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ جب گائیڈ لائنس آئیں تو وہ ان کا پراپر امپلیمنٹیشن ہو, whether it is a non-commercial banks, whether it is a commercial bank, whether it is any financial institutions. پھر 1974 میں یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن سے بڑھ کر اس کو نیشنلائز کر لیا. نیشنلائز کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ان اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا, ہر طرح سے مانیٹر ان کو کرنے لگے. اب اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا سبسیکوینٹلی, کیونکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا تھا کہ جس وقت تک
یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے پرویو میں رہیں گے اس وقت تک یہ جس طرح کی لوننگ ہوتی ہے, بوروئنگ ہوتی ہے, وہ فیئر اور جوڈیشیس نہیں ہوگی. یہ ذہن میں آیا, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ادارے رن کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام تو سپرویژن اور مانیٹرنگ تو ہو سکتا ہے, لیکن کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا نہیں ہوتا. لہذا وہ نیشنلائزیشن سے پھر ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس چل پڑا, اور یہ ڈی نیشنلائزیشن میں اب ہمارے ملک میں زیادہ تر جتنا بھی کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں, میجورٹی آف دیم دے آر ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ کنٹرولڈ بائی پرائیویٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولس. ایک کنسورشیم بھی بن سکتا ہے, ایک بہت سے پارٹنرز بھی اس میں ہو جاتے ہیں, اور وہ بینک کو لے لیتے ہیں, اور بینک کو لینے کے بعد اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں. دس از ہاؤ. لیکن اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ نیشنلائز ہو گئے اور پھر وہ ڈی نیشنلائز ہو گئے یا پرائیویٹائز ہو گئے, یہ سارا پروسیس تو ہوا, لیکن وہ پرویو میں کس کے رہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. لہذا گاہے بگاہے جو امینڈمنٹس ان کے فنکشنز کے حساب سے جاری ہوتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کنٹرول اسٹیٹ بینک کا ہی ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی مرجر اور ایکوزیشنز ہوتے ہیں, آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈیو ڈیلیجنس تھا, وہ ہو رہا تھا اس کا پرائم بینک کا ڈیو ڈیلیجنس تھا اے بی این ایمرو کے ساتھ. تو ڈیو ڈیلیجنس اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ جتنے ایسٹس اور لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کا تخمینہ, ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور جب وہ اندازہ لگا لیتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے اس بینک کے ایسٹس ہیں, اتنی لائبلٹیز ہیں. اس کے حساب سے جو اس کی ویلیو نکلتی ہے وہ پھر بائر سے کہا جاتا ہے. اور ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے؟ ان کے اسٹیکس کی, ان کے شیئرس کی. اب ایک جو بینک بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے شیئر کی ویلیو جو ہے 200 روپے, لینے والا کہتا ہے نہیں جی ہم تو اس کو 50 روپے سے زیادہ دیں گے ہی نہیں. وہ پھر کہتا ہے کہ ہمارے اتنے ایسٹس ہیں, ہماری اتنی لائبلٹیز ہیں, اس کے حساب سے ہمارا نان پرفارمنگ لونز کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جب اب یہ دیکھا جاتا ہے تو آپ جو ہیں وہ ہمیں اتنے کم شیئر کی ویلیو کے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر بارگین ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کی ایکسرسائز, جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایسٹس کتنے ہیں اس بینک کے, اس کی لائبلٹیز, تاکہ جس وقت ایکوائر کیے جاتے ہیں شیئرز تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایکوزیشن سے ہمارا کتنا شیئر کی ویلیو ہمیں ملے گی اور ہمیں کس انداز میں شیئر کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لہذا ڈیو ڈیلیجنس کا جب پروسیس ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی ایٹ اے ٹائم وین ایکوزیشنز اینڈ مرجرز آر ٹیکنگ پلیس. تو یہ ابھی چل رہا ہے. وہ پرائم بینک جو ہے وہ اے بی این ایمرو کے ساتھ مرج ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے بینکس ہیں, آپ روز مثالیں دیکھتے ہوں گے, ادھر تو بہت سے بینکس مرجرز ہوئے ہیں. جیسے یونین بینک تھا تو یونین بینک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ساتھ ہو گیا. پھر کیا ہوا, اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ کوئی بھی بینک اگر ہوگا جس کی کم سے کم 100 برانچز ملک کے اندر نہیں ہوں گی تو یا تو وہ اپنا وائنڈ اپ کر لے سیٹ اپ, یا کسی دوسرے بینکوں میں مرج ہو جائے. لہذا اس کنڈیشن کو اسٹیٹ بینک کی فلفل کرنا بہت مینڈیٹری تھا. لہذا تمام جو بینک چھوٹے چھوٹے تھے, جو فنکشن پراپرلی نہیں کر رہے تھے یا کسی بھی انداز میں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سک رہے تھے, انہوں نے اپنا مرجر اور ایکوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا. کچھ ایسی بھی ٹیمیں ہیں جو کسی ایک بیمار سے بینک کو, یا اتنا بڑا بینک نہیں چھوٹے بینک کو لے لیتے ہیں, اور لینے کے بعد ان کو بالکل صحیح کرتے ہیں, ان کا ہیومن ریسورسز کا ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کے ریزروز ٹھیک کر لیتے ہیں, ان کو ہر طرح سے مارکیٹیبل بنا لیتے ہیں, اور مارکیٹیبل بنانے کے بعد وہ پھر آفر کرتے ہیں سیل. اور جب کوئی بائر ان کو مل جاتا ہے تو وہیں یہ پروسیس شیئرز کی ویلیو کا آتا ہے, اور یہ اگین it turns into acquisition and the merger processes. So this is how situations of acquisitions and mergers takes place, especially in the financial institutions. آپ نے جب دیکھا ہوگا, جو میں نے آپ کو مثال دی یونین بینک کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. پھر ابھی آپ اے بی این ایمرو اور پرائم بینک کا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا ایکوزیشن اور مرجر کس طرح سے شیئرز کا ہوتا ہے. اسی طرح سے اور چھوٹے, اب اے بی این ایمرو ہے, گلوبل لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے. گلوبل لیول پہ کیا ہوتا ہے بلا, اب جیسے اے بی این ایمرو ہے, اس کو اے بی این ایمرو کو بارکلیز بینک خریدنا چاہتا ہے. اب اے بی این ایمرو کا ڈیو ڈیلیجنس ہو رہا ہے کہ اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز پتہ چل جائیں, تاکہ جو اس کی شیئر کی ویلیو ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو کنٹرولنگ شیئرز ہیں
یا اسٹریٹجک شیئرز ہیں وہ جو ایکوائرنگ بینک ہے وہ لے لیتا ہے, وہ خریدتا ہے, اس کی ویلیو ڈٹرمن کی جاتی ہے, اور یہ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے اس کے ایسٹس اور لائبلٹی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے. اب گلوبل لیول پہ ABN AMRO is going to be acquired by Barclays Bank. So this is the process which is endless. It goes on. اگر گروئنگ اکانومی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی آرگنائزیشنس ہوتے ہیں اس میں چینجز ہوتے ہیں, اور چینجز کے ساتھ ساتھ اٹ از آلویز فار دا بیٹرمنٹ, اور جب بہتری ہوتی ہے تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کا ایکوزیشن کر لینا ہے اور کیا کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چینج جو ہے امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تو نیچرلی اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. اور یہ کیا ہے, اسے اوورسی کون کرتا ہے؟ اوورسی کرتا ہے اس کنٹری کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, اس کنٹری کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے. ہمارا جو سینٹرل بینک ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے. اسٹیٹ بینک فرائض انجام دیتا ہے سینٹرل بینک کے. تو نیچرلی جو بھی ایکوزیشن, جو بھی مرجر کا پروسیس ہے, شیئر ویلیو کا ڈٹرمنیشن ہے, مارک اپ ریٹس ہیں یا پروفٹ ریٹس ہیں, وہ سارے بینکوں کے پریزیڈنٹس یا جتنے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں وہ بلائے جاتے ہیں اسٹیٹ بینک, اور وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا پروسیس کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. دا اسٹیٹ بینک ہیونگ اے رول ان دیئر اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول. دی اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول آف واٹ؟ اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول آف دا چیف ایگزیکٹو آفیسرز. یہاں تک کہ جب پرائیویٹائزیشن ہو گیا, پروسیس ہو گیا, سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر اسٹیٹ بینک نے یہ محسوس کیا کہ کس طرح سے یہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز اپنے پالیسی اننسیٹ کرتے ہیں, ویدر اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دا کنزیومرز, کلائنٹس, بورورز اور ناٹ, اور اگر ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہوتا تو انہیں بتاتے ہیں, اور بتانے کے بعد بھی وہ خاطر خواہ اس پہ نتائج برآمد نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کو ریموو کر دیتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے پالیسیز کا تو وہ اسٹیٹ بینک کے کنسلٹیشن کے بغیر, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ انسٹیٹیوشن ہو, پھر بھی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی پالیسی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کنٹری کی اکانومی کو پرابلم ہو یا اس کی گلوبل امیج میں کوئی ڈیمیج کا خطرہ ہو, تو وہ جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کو بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں سمجھ میں آتا تو ان کو وہ ریموو کر دیتے ہیں. اب اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹس کس طرح سے ہوتے ہیں. The amendments also increase the autonomy and accountability of the chief executives, the boards of directors of the banks and the development finance institutions. یہ جو بھی امینڈمنٹس ہوتے ہیں ان کا پراپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے کیا کیا فنکشنس ہیں اور کس طرح سے ان کا رول پلے ہوتا ہے. کچھ اس کے پرائمری فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ اس کے سیکنڈری فنکشنز ہوتے ہیں. Now, what are the primary functions of the State Bank of Pakistan? The primary functions including issue of notes, regulation and supervision of the financial system, bankers bank, lender of the last resort, banker to government and conduct of monetary policy. These are the primary functions. میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا کہ پورے فائنینشیل سسٹم کو اسٹیٹ بینک نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے, ان کو سپروائز کرنا ہوتا ہے. اور کہیں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا کہ اٹ از دا بینکر آف دا لاسٹ ریزورٹ. کیا جب کوئی بینک کرائسس میں آتا ہے, اس کی بینکرپسی کا اسٹیج آنے لگتا ہے, پینک ہو جاتا ہے مارکیٹ میں, اور لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پیسے انہوں نے اس پرٹیکولر بینک میں رکھے تھے وہ ڈوبنے والے ہیں. جب یہ ڈوبنے کی خبر پہنچتی ہے تو اسٹیٹ بینک فوری طور پہ انٹروین کرتا ہے, اور اسٹیٹ بینک کے انٹروینشن سے وہ پینک لائک سچویشن بچ جاتی ہے. کیونکہ جیسا کہ اور بھی ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا تھا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر مارکیٹ میں اب ایک بہت زمانے پہلے جو مرجر ہوا تھا یہ سچویشن ہو گئی تھی, کچھ لیزنگ کمپنیز تھیں, ان لیزنگ کمپنیز نے کیا کیا کہ وہ ایک دم سے بائرز وہاں پہ پہنچ گئے, بورورز وہاں پہ پہنچ گئے, ڈپازیٹرز وہاں پہ پہنچ گئے, اور ایک پینک لائک سچویشن ہوئی. اب نیچرلی جیسے کہ پہلے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بینک پیسے لے کر اپنے پاس ڈراور میں تو نہیں رکھ لیتا, اس کے پاس جو پیسے آتے ہیں ڈپازیٹرز کے وہ کہیں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے, کہیں زمینیں خرید لیتا ہے,
کہیں کاروبار میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے, کہیں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے. نیچرلی وہاں سے نکالنا ایک دم سے تو ممکن نہیں ہو پاتا. اب ایک سچویشن ایسی ہوئی کہ 100 ڈپازٹرز پہنچ گئے, اب 100 ڈپازٹرز نے کہا ہمارے پیسے واپس کر دو. اب پیسے تو اس کے ہیں نہیں وہاں پر, تو وہ کہاں سے دے؟ تو نیچرلی ان 100 کو دیکھتے ہوئے اور آگے 100, نیچرلی یہ سچویشن ایک پینک مارکیٹ میں کریٹ ہو گیا. اور وہ کیا ہوا, جب وہ پیسے لینے کی بات آئی, وڈرال کی بات آئی, ڈپازٹس کی بات آئی, تو وہاں پہ اس کے پاس جب پیسے نہ ہوئے تو وہ مارکیٹ میں سچویشن ہو گئی. وہاں پہ پھر اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے, اسٹیٹ بینک لیکوڈیٹی امپروو کرتا ہے. اور لیکوڈیٹی بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا, لیکوڈیٹی کہاں سے امپروو ہوتی ہے؟ وہ جو اس کا ڈپازٹ ہوتا ہے اس پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا. لہٰذا یہ بینکر آف دا لاسٹ ریزورٹ جو ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ رول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اور اسی حساب سے اس کا جو مانیٹری پالیسی کا امپلیمنٹیشن ہے, وہ مانیٹری پالیسی وہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انفلیشن کس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے, منی سپلائی کس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے, ڈیفیسٹ فائنینسنگ کس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے, موپنگ اپ آپریشنس مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح سے بوروئنگ کو پریونٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے انفلیشن کو روکا جاتا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا پرائمری فنکشن ہے. اور پرائمری فنکشنز یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اسی سے کنٹری کی پوری اکانومی گورن ہوتی ہے. یہ تو ہوئے اس کے میجر رول, یہ ہوا اس کا انتہائی اکنامک کنڈیشنز کو اپلفٹ کرنے میں رول. اب اس کے کچھ سیکنڈری فنکشنز بھی ہوتے ہیں. اب سیکنڈری فنکشنز کیا ہیں؟ The secondary functions including the agency functions like management of public debt, management of foreign exchange, and other functions like advising the government on policy matters and maintaining close relationships with international financial institutions. اب یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں یہ کون سے ہیں؟ آپ نے آئے دن دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے اپنا رول آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے, آپ نے کیا گائیڈ لائنز دینی ہیں. آئی ایم ایف نے آپ کو کس طرح سے قرضہ دینا ہے, ورلڈ بینک نے کس طرح سے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو جتنی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیکھ لیتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کیا اصول ہوتے ہیں. تو یہ کوآرڈینیشن, یہ اس کا امپلیمنٹیشن آف پالیسیز. اب نیچرلی ایک بات ذہن میں آپ کے ہر وقت ہونی چاہیے, جب کوئی بھی ادارہ یا ایسے سمجھ لیتے ہیں کوئی بھی انڈیویجول آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہے تو وہ پھر اپنی کنڈیشن بھی امپوز کرتا ہے. جب آپ جاتے ہیں اس سے کچھ پیسے مانگنے کے لیے وقتی طور پہ استعمال کے لیے, تو آپ دیکھیے آپ اس کی ساری کنڈیشنز کو فلفل کرنے کو تیار ہوتے ہیں, رضامند ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں یار جو یہ کہے گا میں ماننے کو اور کرنے کو تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اپر ہینڈ اس وقت ہوتا ہے اور اس کے حساب سے وہ آپ کو فائنانس کرتا ہے. نیچرلی جس وقت یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو خاص طور سے انٹرنیشنل لیول پر ہیں, جب ہماری اکانومی میں انجیکٹ کرتے ہیں اپنا کیپٹل, ہم بورو کرتے ہیں ان سے کسی مقصد کے لیے پیسے, تو ان کے ٹرمز اور کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پوری طرح امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. اب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انشور کرنا کہ ان کا پراپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, یہ کس کا پارٹ ہوتا ہے؟ یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کا کوآرڈینیشن آپس میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ کیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کیا ہے, یا جو اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں جہاں ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں, جب ہم لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, ایکسپورٹ ایل سیز اسٹیبلش کرتے ہیں امپورٹ پرپزز کے لیے یا ایکسپورٹ پرپزز کے لیے, تو وہ سارے جتنے انٹرنیشنل فنکشنز ہیں ان کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے ہمارے کس کے ساتھ؟ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ, ہماری اکانومی کے ساتھ. اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ سینٹرل بینک کر رہا ہوتا ہے. اور یہ سینٹرل بینک جو ہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے یہ مینیج کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے بھی ہم اس میں نقصان میں نہ رہیں یا ہم کسی کو نقصان پہنچا نہ دیں. تو یہ جتنے پالیسی میٹرز ہیں, گورنمنٹ اپنی پالیسیز گاہے بگاہے اناؤنس کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ کیا لیبر پالیسیز ہیں, کیا ایجوکیشن پالیسی ہے. یہ اسٹیٹ بینک ہمارے ہر اسٹیپ میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ جب تک اگر یہ امپلیمنٹیشن اس کا پالیسی اس کا
انشور نہیں ہوتا تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے کمرشل بینکس ہیں وہ اپنی مرضی سے سارے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر لیول پر، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ آپ کا باہر جانا ہو لیبر کانٹریکٹ پہ، بالکل اسی طرح سے کہ باہر سے ریمیٹنسز آنی ہوں، جس کا میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو جب تک یہ اسٹیٹ بینک اپنی امپلیمنٹ نہیں کرتا پالیسیز، اس کے بغیر ہم بالکل بے بس ہوتے ہیں. یہ کوآرڈینیشن ہے کس کا؟ اسٹیٹ بینک کا. یہ سیکنڈری فنکشنز میں آتا ہے. پرائمری فنکشن کیا ہوا وہ تو آپ دیکھ چکے. سیکنڈری فنکشنز پالیسی امپلیمنٹیشن. سیکنڈری فنکشن کس طرح سے یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے یہاں کے کمرشل بینکس کا رول باہر کے بینکوں کے ساتھ جن سے لین دین، جن کے ساتھ تجارت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آن دا ہول مینجمنٹ آف پبلک ڈیٹ یہ بھی کنٹرول کرتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ریزروز ہمارے کنٹرول ہوتے ہیں، کہاں کمی آ رہی ہے، کس طرح سے کمی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، لیبر پالیسیز ہماری کیا ہیں، ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہے. یہ سارا جو رول ہوتا ہے یہ اسٹیٹ بینک کا ہے اور یہ اس کے سیکنڈری فنکشنز میں آتا ہے. پھر کچھ فنکشنز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نان ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. نان ٹریڈیشنل یا پروموشنل فنکشنز کیا ہیں which are performed by the State Bank include development of financial framework, institutionalization of savings and investment, provision of training facilities to bankers and provision of credit to priority sectors. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ نان ٹریڈیشنل اور پروموشنل فنکشن اسٹیٹ بینک کے کیا کیا ہیں اور یہ نان ٹریڈیشنل فنکشنز جو ہیں کس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کا امپلیمنٹیشن کرتا ہے. اور ان کا امپلیمنٹیشن جب ہوتا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے ڈیولپمنٹ آف دا فائنینشیل فریم ورک، انسٹیٹیوشنلائزیشن آف سیونگس. اب ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سیونگس کا. سیونگس اگر ہمارے ملک میں نہیں ہے، لوگ ہم کچھ سیو نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کیا صبح سے شام تک کام کرنے کا؟ اگر ہمارے ایکسچیکرز میں سیونگس اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محنت کی، ہم نے امپورٹس کیے، ہم نے ایکسپورٹس کیے، ہم نے پالیسیز بنائی، ہم نے سب کچھ جب کر لیا تو ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. تو سیونگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا یہ تھا کہ لوگ سیونگس میں کافی شائع ہونے لگے تھے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ریٹ آف ریٹرن جو تھے وہ ان کو اتنا نہیں ملتے تھے. اور وہ ریٹ آف ریٹرن کس وجہ سے نہیں ملتے تھے؟ کہ پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا. تو سینٹرل بینک جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پالیسیز ایسی بنائی جس کی وجہ سے پروموشن کیا گیا اس انویسٹمنٹ کو. اور جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے وہ کنٹرول، گائیڈڈ، سپروائزڈ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. جب وہ پراپر انویسٹمنٹ ہوگا، بھئی آپ کے پیسے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، اب کسی طرح سے آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس کچھ پیسے آئے، آپ کو اس کا ریٹرن تو کچھ ملا نہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے نان ٹریڈیشنل اور پروموشنل فنکشنز ہیں. یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ مانیٹر کرتا ہے ہمارا سیونگز. ہماری سیونگز اسی وقت مانیٹر ہو سکتی ہے جب ہمارے لیے انویسٹمنٹ بھی پراپر ایونیو پر ہوں. اب ریئل اسٹیٹ میں ہم نے خود انویسٹمنٹ کر دیا، وہاں سے پتہ نہیں ریٹرنز ہمیں ملے نہ ملے. لہٰذا اسٹیٹ بینک نے بائی ورچو آف دا چیکس اینڈ بیلنسز وہ امپوز کرتا ہے کہ کمرشل بینکس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ پبلک کو اٹریکٹ کریں کہ وہ سیونگس میں زیادہ سے زیادہ کانسنٹریٹ کرے. کیونکہ جب تک سیونگس نہیں ہوں گی اسٹیبلٹی نہیں آتی. یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے ریزروز اسٹیبل نہیں ہیں، ریزرو اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کے پیچھے کچھ سرمایہ نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو اتنی اسٹرینتھ نہیں دیتا. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں سیونگس کی. ایک گھر تھا، یہ کلیلہ دمنہ کی میں مثال آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں. اس گھر میں کیا ہوا کہ ایک چوہا تھا جو بہت زیادہ مالکان کو پریشان کرتا تھا، تنگ کرتا تھا. اب وہ جتنے اونرز تھے اس گھر کے وہ بیچارے بڑے تنگ ہوتے تھے اور تنگ ہوتے ہوتے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ان کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا. اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس کو مارتے تھے، اس کے لگتا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ اور ان کی چیزیں ڈیمیج کر کے وہ اپنے گھر میں گھس جاتا تھا جو اس کا بل ہوتا تھا. اب نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا مالک جو تھے بیچارے بہت پریشان، جو لیڈی آف دا ہاؤس تھی ان کا سارا جو کام تھا، جتنا چیزیں رکھی ہوئی تھیں وہ ڈیمیج ہو جاتی. اور خاص طور سے جو
لیڈی کے ساتھ کے جو ایسوسیشنس تھے, جو فیملی تھی, وہ سب بڑی پریشان تھی. آخر میں انہوں نے پلان کیا کیا؟ انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی طاقت کہاں سے آتی ہے اتنی. یہ دیکھنے میں تو بڑا ہٹا کٹا ہے, مگر صحیح معنوں میں یہ کھاتا کیا ہے, اس کو اندازہ ہو کہ اس کی ریزروس کیا ہیں. انہوں نے جب ایک بار اس نے ڈیمیج کیا چوہے نے, تو وہ وہاں سے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور کسی صورت سے اس نے بل سے نکال دیا اس کے گھر سے. اب جب دیکھا, اس کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا, اس کا بل انہوں نے کھودا, نکالا, اور پتا چلا ایک اشرفی کی تھیلی ان کو ملی. اب یہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ ہے اس کے پیچھے طاقت کا راز. انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھیلی نکال لی, اسے کھولی, دیکھا وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی. اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ چوہا پھر آیا. اب کی جب چوہا آیا تو انہوں نے زوردار ایک اس پہ وار کیا, وہ وار اس پہ لگ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی چوہا جو تھا وہ اندر اپنے گھر میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, پھر انہوں نے اس کو مارا, وہ بیچارہ زخمی ہو گیا. تو اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو بیچارے کی طاقت تھی وہ اشرفیوں کی تھیلی تھی. اسی طرح سے جب ہماری سیونگز ہوتی ہیں وہ ہماری طاقت ہوتی ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے یہ دیوجانس کلبی کے حوالے سے ہے. ڈایوجنیز فلاسفر تھا, وہ اس نے یہ لکھا ہے کہ جب تک ہمارے پیچھے ایک اسٹرینتھ نہیں ہوتی مانیٹری, جب تک ہمارے پیچھے ایک ایسی طاقت نہیں ہوتی, اس وقت تک ہم اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے کہ ہم کام کریں. اور ہمارے پیچھے جو سب سے بڑا موٹیویشن جو پرووائڈ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ سیونگز کا. جو ہمارے دن بھر ہم کام کر کے آتے ہیں, شام کو بھی اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہ جمع ہوں تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے کام کرنے کا. لہٰذا اسی بات کو اب جو بھی کانسیپٹس, جو بھی پرنسپلس ہوتے ہیں بڑے بڑے اداروں کے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو چاہے کمرشل بینک ہو, یہ لوور لیول سے ہی چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کے بعد یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, وہیں پھر رولز بن جاتے ہیں, ریگولیشنز بن جاتے ہیں, اور اسی کے حساب سے پھر انہیں مانیٹر کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نان ٹریڈیشنل اور پروموشنل فنکشنز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, جس کی وجہ سے پروموشن ہوتا ہے ہمارے انویسٹمنٹ کا اور ہمارے سیونگز کا جو کانسیپٹ ہے. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی انداز میں کہ یہ ایسی سیونگز کا جو ہاتھ کسی انٹرینڈ لوگوں کے نہ پڑ جائے. اب نیچرلی کیا ہوتا ہے, اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان انشور کرتا ہے کہ پراپر ٹریننگ فیسلٹیز ہوں. وہ کمرشل بینکس پر امپوز کرتا ہے کنڈیشنز, وہ خود مانیٹر کرتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کے ریفرنس سے اس نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, تاکہ یہ جو امانت ہے, یہ جو پیسے ہیں, یہ بینکوں کے تو نہیں ہوتے, یہ تو پبلک منی ہے. ان پبلک منی کو کس طرح سے سیونگز میں کنورٹ کیا جائے اور کیا انسینٹیوز پرووائڈ کیے جائیں. ایبل اور ایفیشینٹ ہینڈس ہوتے ہیں جو لک آفٹر کرتے ہیں. تو یہ نان ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں, مگر یہ پروموشنل فنکشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جو ٹریننگ ارینج کرتا ہے بینکرز کی, تاکہ کسی طرح سے بھی اگر جب کبھی بھی کوئی رول ہو, پیسے کا جہاں ایشو انوالو ہو, تو پیسے کے ایشو کے انوالومنٹ کے ساتھ وہاں ٹرین ہینڈس میں پیسہ جائے, تاکہ بوروئرس کو یا ڈپازیٹرس کو اندازہ ہو سکے کہ their money now lies in safe hands, duly protected, duly safeguarded, and the return is also ensured. They don't have to go anywhere else. They don't have to panic. They don't have to tell anybody else that the money is now in jeopardy. Whatever the condition, whatever the time, whatever the borrower might be thinking of or the depositor might be thinking of, the State Bank of Pakistan ensures that such kind of an investment is ready and available for the clients and for the borrowers. یہ ایک نان ٹریڈیشنل رول ہے, ایک یہ پروموشنل رول ہے, جس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہماری اکانومی کے اوپر. The State Bank also has been playing an active part in the process of Islamization of the banking system. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسلامائزیشن جو بینکنگ کا تھا, یہ وے بیک 1985 میں آ گیا تھا. ہمارے ملک میں کافی اسلامی شریعہ کے حساب سے اسکیمیں انٹروڈیوس ہوئیں بینکوں کے نسبت, لیکن پھر
کچھ ایسے حالات ہوئے جس کی وجہ سے پراپر اسلامک سسٹم نہیں امپلیمنٹ ہو سکا بینکنگ میں. لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ اسلامائزیشن. ہر بینک میں آپ کو جگہ جگہ آپ کسی بینک میں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو اسلامک بینکنگ سسٹم ضرور ملے گا. اسلامک بینکنگ آ گئی ہے ہر طرح سے. اسلامک بینکس انٹروڈیوس ہو گئے ہیں اور اس کا جو بیسک رول ہوتا ہے وہ ایلیمینیشن آف کمپاؤنڈنگ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, ربا کو ختم کر دینا. اب تو یہاں تک ہے کہ آپ دیکھیں ذرا جا کے بل بورڈز وغیرہ پر, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ بھی اسلامک ہیں, اس میں بھی اسلامک موڈ آف ٹرانزیکشن آ جاتا ہے. تو یہ اور ہر بینک کو, یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ ہر بینک اپنا جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ اسلامک بینکنگ سسٹم بھی ضرور انٹروڈیوس کرے گا, اور اسی حساب سے وہ اس میں پالیسیز بھی بنا کر تمام کمرشل بینکس کو دی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو لیکوڈیٹی کا جو پرابلم ہے انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی پینک لائک سچویشن نہ ہو سکے. اور پینک لائک سچویشن کس طرح سے نہیں ہوتی, اسی وجہ سے ریگولیشن آف لیکوڈیٹی ہوتی ہے. دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز آلسو بین انٹرسٹڈ with the responsibility to carry out monetary and credit policy in accordance with government targets for growth and inflation, with the recommendations of the Monetary and Fiscal Policies Coordination Board, without trying to affect the macroeconomic policy objectives. The State Bank of Pakistan also regulates the volume and the direction of flow of credit to different users and sectors. The State Bank makes use of both direct and indirect instruments of monetary management. During the 1980s, Pakistan embarked upon a program of financial sector reforms which lead to a number of fundamental changes. Due to these changed conduct of monetary management brought about changes to the administrative controls and quantitative restrictions to market-based monetary management. یہ سارا جو رول ہوتا ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے تاکہ ریگولیٹ کرے, اسٹریم لائن کرے جتنا بھی مانیٹری مینجمنٹ ہے تھرو آؤٹ آر اکانومی, which is considered to be quite expedient because as far as the coordination, کیونکہ جہاں تک مانیٹری سسٹم کا تعلق ہے وہ اسٹیٹ بینک اپنا پورا رول پلے کرتا ہے. جو مانیٹری پالیسیز ہوتی ہیں ان کا کوآرڈینیشن فسکل پالیسیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور وہ فسکل پالیسیز کون اننسیٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ. اب فسکل پالیسیز کیا ہیں؟ فسکل پالیسیز ہیں بجٹری اینڈ ٹیکسیشن کی. اب ان کا اور ساتھ میں کوآرڈینیشن وہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ رول پلے کس کا ہے؟ یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. آیا ہم کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ پراپر جب تک کہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تب فسکل پالیسیز اور مانیٹری پالیسیز دونوں میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہوگا. یہ اسٹیٹ بینک انشور کرتا ہے کہ جب تک سنکرونائزڈ مانیٹری پالیسی ود فسکل پالیسی نہیں ہو, کیونکہ اس سے بڑے دور رس نتائج ہیں, اور اس دور رس نتائج کے حامل وہ پالیسیز جب بن جاتی ہیں تو ایک اسٹیبلائز کر جاتا ہے ہماری اکنامک گروتھ کو. The State Bank of Pakistan looks into a lot of different ranges of banking to deal with the changes in economic climate and different purchasing and buying powers. State Bank's Sharia Board approved essentials and model agreements for Islamic mode of financing, procedure for submitting claims with the State Bank of Pakistan in respect of unclaimed deposits surrendered by the banks and the DFIs, banking sector supervision in Pakistan, and microfinance regulations, small medium enterprises regulations, minimum capital requirement for banks, remittance facilities in Pakistan, opening of foreign currency accounts with banks in Pakistan and the new scheme, handbook of corporate governance, guidelines on risk management, guidelines on commercial paper, guidelines on securitization, SBP scheme for agricultural financing. So this is the role of the State Bank of Pakistan, providing of the guidelines. ہر شعبے میں اسٹیٹ بینک کا رول ہوتا ہے, ہر شعبے میں, چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو, چاہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر ہو, چاہے وہ انڈیویجول کنزیومر سیکٹر ہو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے
اپنا رول ہر طرح سے پلے کرتا ہے. جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا رول پلے نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارا بہتری کی طرف گامزن ہونا بالکل بہت مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے اکانومی کو دیکھتے ہوئے, اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر ہم کام کچھ نہیں کر سکتے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان گائیڈ لائنز بناتا ہے. اور یہ گائیڈ لائنز اس طرح سے مفید اور مؤثر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے چل کر ہم بہت زیادہ اپنی اکنامک اپلفٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہی نہیں کہ کنزیومر میں, جیسے میں نے کہا, یہی نہیں انڈسٹری میں, یہی نہیں اور کمرشل ایکٹیویٹیز میں, بلکہ ایگریکلچر میں بھی پورا اس کا رول ہوتا ہے. ایگریکلچرل فائنانسنگ, اب ایک چھوٹے سے جو کام کرنے والے ہیں, کسان ہیں, اس کو بیج کے لیے پیسے چاہیے, اس کو ٹریکٹر کے لیے پیسے چاہیے, اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ ٹریکٹر خرید سکے, وہ تھریشر خرید سکے, وہ پیسٹیسائڈس خرید سکے, وہ سیڈس خرید سکے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ اسکیمیں انٹروڈیوس کی ہیں, وہ وضاحت کی ہے ان کی, تاکہ چھوٹے کاشتکار ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور وہ ایگریکلچرسٹس ان کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں. آج کل تو پتہ ہے ایکسپلائٹیشن کا زمانہ ہے ہر چیز کا, تو وہ اپنے اوپر سے بوجھ اتار کے بیچارے چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں ان پر وہ سارا زور دے دیتے ہیں. نیچرلی یہ اسٹیٹ بینک نے جب محسوس کیا تو اس نے اسی طرح سے پالیسی گائیڈ لائنز بھی دی, چاہے اگین آئی وڈ سے whether it is the industrial sector, the consumer sector or anything. Now it is the agriculture sector as well which plays an important role in our economy. کیونکہ ہماری اکانومی جو تھی وہ ہمیشہ سے ایگریکلچر بیسڈ رہی ہے. تو اب ہم نے دیکھا, اس اندازہ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے رول ہمارے اکانومی میں پلے کرتا ہے, ہماری لائفس میں پلے کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ڈی سینٹرلائزڈ ہے. آگے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کون سا ڈپارٹمنٹ کیا رول پلے کرتا ہے, ہم وہ اپنے آئندہ لیکچرز میں دیکھیں گے. اب آپ اطمینان سے اپنی کتاب بند کر کے دیکھیے گا, پڑھیے گا, محسوس کیجیے گا, اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھیے گا کہ کس طرح سے رول پلے کرتا ہے. اچھا, اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.